آج ہم عثمانی خاندان کے پہلے سربراہ عثمان غازی سے لے کے اس کے موجودہ سربراہ تک کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ وہ خاندان جو تقریباً 600 سال تک بلینز کی امپائر پہ حکومت کرتا رہا اور اپنی سلطنت کے خاتمے کے بعد در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہو گیا۔ چنانچہ آج کی ویڈیو میں ہم 36 عثمانی سلاطین کے ساتھ ساتھ ان کے بعد آنے والے 10 سربراہان کی بھی بات کریں گے۔ آج ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس خاندان کو عثمان اوغلو کیوں کہا جانے لگا۔ عثمانیوں کے عظیم ترین سلطان عبدالحمید کا وہ کون سا پوتا تھا جو ٹیکسی چلایا کرتا، اور طیب اردگان نے اس خاندان کو ترکی میں واپس سیٹل کرنے میں کیا مدد کی۔ ویورز، اس فیملی ٹری کی وضاحت کرنے کے لیے ہم عثمانی سلطنت کا اپنا نیا چارٹ استعمال کریں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک جامع شجرہ رکھا جائے۔ میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں اوغوز یگو اسٹیٹ میں کائی خان پہ جانا پڑے گا، جو ترکوں کے جد امجد اوغوز خان کا ایک پوتا تھا۔ کائی خان نے اوغوز قبائلی اتحاد میں رہتے ہوئے اپنے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی۔ کائی خان سے چند نسلیں آگے کایا الپ آتے ہیں، جو ارطغرل غازی کے دادا تھے۔ عثمانی روایات میں ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ سلیمان شاہ جبکہ کچھ دوسرے گندوز الپ کو ارطغرل غازی کا والد مانتے ہیں، لیکن زیادہ تر تاریخ میں سلیمان شاہ کا نام ہی آتا ہے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے اور سن 1236 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھالی۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے اور خاص طور پہ ترکوں کے وقار کو اونچا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور ساری عمر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ ان وقتوں کی سپر پاور بازنطینی سلطنت اور منگولوں کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کے طور پہ ڈٹے رہے۔ بازنطینیوں کے خلاف ان کی کمال کی جنگی حکمت عملی اور لاتعداد کامیابیوں کی بدولت رومی حکمرانوں نے انہیں سوغوت کا پورا علاقہ عنایت کر دیا، اور ویورز، یہی سوغوت کا علاقہ مستقبل کی عثمانی سلطنت کی بنیاد بھی بنا۔ ارطغرل غازی کی شادی حلیم سلطان سے ہوئی۔ حلیم سلطان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے، جن کے نام عثمان غازی، سافسی بے اور گندوز الپ تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے سب سے چہیتے بیٹے عثمان غازی نے ان کی جگہ سنبھالی، جنہیں اپنے والد کی طرف سے سوغوت کا شہر وراثت میں ملا۔ چونکہ عثمان غازی نے ایک عظیم عثمانی سلطنت کا خواب دیکھ رکھا تھا، تو وہ سکون سے بیٹھنے والے نہ تھے۔ انہوں نے پڑوس کی طاقتور بازنطینی سلطنت پہ حملوں کا آغاز کیا اور کئی دوسرے بازنطینی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے تمام فتح کیے گئے علاقوں پہ اپنی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جس نے اگلی 6 صدیوں تک 3 براعظموں پہ حکومت کرنی تھی۔ ان کی 2 بیویوں ملہون خاتون اور رابعہ بالا خاتون سے 8 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اورحان غازی پہلے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی طرف فتوحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک بازنطینی شہزادی تھیوڈورا سے شادی کی، جو بازنطینی شہنشاہ جان 4 کی بیٹی تھی۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی، جو اورحان غازی کے جانشین اور اگلے سلطان مراد اول کی والدہ تھیں۔ مراد اول نے سلطنت کو یورپ کی طرف مزید پھیلایا اور بلکان کا زیادہ تر علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سلطنت کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک صوبہ ایشیا میں اناطولیہ جبکہ دوسرا یورپ میں بلکان کا علاقہ تھا۔ لیکن سلطان مراد کوسوو کی جنگ میں سربینز کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مراد اول کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے بایزید اول نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔
ویورز، ہر عثمانی سلطان کی یہ خواہش ہوتی کہ قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپول فتح کیا جائے۔ بایزید نے یہی خواہش دل میں لیے سن 1394 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن وہ اس محاصرے میں ناکام رہے۔ تاہم وہ صلیبیوں کے خلاف کئی محاذوں پہ بہت کامیابی سے لڑتے رہے، لیکن پھر ان کے ساتھ وہ ہوا جو 36 عثمانی سلاطین میں کسی کے ساتھ نہ ہوا۔ انہیں انقرہ کی جنگ میں امیر تیمور سے بری طرح شکست ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ امیر تیمور نے انہیں قید بھی کر لیا، اور اسی قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 5 بیٹوں میں اقتدار کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو تقریباً 10 سال تک جاری رہی، جس کے بعد ان کے بیٹے محمد اول تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد اپنی پوری زندگی سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹے رہے۔ انہوں نے ایشیا اور یورپ دونوں طرف عثمانی رٹ کو دوبارہ بحال کیا۔ محمد اول کے بعد ان کے بیٹے مراد ثانی بھی سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹے رہے۔ ان کے بیٹے یوسف عادل شاہ کے بارے میں کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 15ویں صدی عیسوی میں برصغیر کی طرف ہجرت کی اور یہاں اپنی عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مراد ثانی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوئے، جنہیں عثمانیوں کا سب سے طاقتور سلطان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی دوسرا عثمانی سلطان نہ کر سکا۔ انہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ فتح کر لیا، اور صدیوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور بشارت کو پورا کر دکھایا۔ چنانچہ اس فتح کے بعد اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالخلافہ بنا دیا گیا، اور سلطان کو محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بایزید II تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسپین سے نکال دیے جانے والے یہودی اور مسلمان ریفیوجیز کو عثمانی سلطنت میں پناہ دی، یہاں تک کہ یہودی مہاجرین کو سلطنت عثمانیہ کی شہریت بھی دے دی گئی۔ ان کی وفات کے بعد ایک ایسے سلطان تخت نشین ہوئے جنہوں نے سلطنت کو ایشیا، افریقہ اور عرب کے علاقوں تک پھیلا دیا۔ یہ سلطان بایزید کے بیٹے سلیم I تھے۔ ان کے دور میں حجاز کا پورا علاقہ، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل تھے، عثمانیوں کے زیر کنٹرول آ گیا۔ مصر میں عباسی خلفاء کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، چنانچہ سلطان سلیم عباسیوں سے خلافت یعنی مسلمانوں کی سربراہی لینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یوں تاریخ میں پہلی بار خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہو گئی، اور سلطان سلیم پہلے عثمانی خلیفہ بن کے سامنے آئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان I یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ تخت نشین ہوئے، جنہیں عثمانیوں کا سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والا سلطان مانا جاتا ہے، جو تقریباً 46 سال تک تخت پہ بیٹھے رہے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی اور 3 براعظموں تک پھیل گئی، جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہ پاتی۔ سلطان سلیمان کو اپنے حرم سے ایک عورت رخسلانہ یا حرم سلطان سے پیار ہو گیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تمام عثمانی روایات کو توڑتے ہوئے حرم سلطان سے شادی کی، جو بعد میں سلطنت کی طاقتور ترین خاتون بن کے سامنے آئیں۔ سلطان سلیمان کے بعد ان کے بیٹے سلیم II تخت نشین ہوئے، جو کہ حرم سلطان کے بیٹے تھے، لیکن ان کے دور میں ان کی بیوی نور بانو سلطان اور ان کے گرینڈ وزیر محمد سکولو زیادہ تر ریاستی سرگرمیوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ سلطان سلیم کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد III تخت نشین ہوئے۔ ان کے دور میں عثمانی ایشیا، یورپ اور افریقہ کا زیادہ تر علاقہ کنٹرول کر رہے تھے، لیکن ان کے دور کو عثمانیوں کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب عثمانیوں کو بہت سی اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد III تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے تخت پہ بیٹھنے کے لیے اپنے 19 بھائیوں کو قتل کیا۔ اگلے اہم سلطان احمد I تھے،
جنہوں نے موجودہ ترکی کی بلیو ماسک بھی بنوائی تھی۔ ویورز، اس پوائنٹ تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں تخت کی منتقلی بہت آسانی سے باپ سے بیٹے میں ہو رہی تھی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ہر سلطان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں ایک خانہ جنگی ہوتی۔ جو بیٹا اس خانہ جنگی میں کامیاب ہو جاتا وہ تخت پہ بیٹھ جاتا اور تخت کے باقی امیدواروں کو قتل کر دیتا۔ سلطان احمد نے تخت پہ بیٹھتے ہی عثمانی خاندان کا یہ رواج ختم کر دیا۔ سلطان احمد کے بعد ان کے بھائی مصطفیٰ ون سلطنت کے اگلے سلطان بنے۔ اس دور میں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرانا رواج کہ جس میں تخت کے تمام امیدواروں کو قتل کر دیا جاتا وہ سلطنت کی بقا کے لیے کیوں ضروری تھا، چونکہ اب وہ رواج ختم ہو چکا تھا اور سلطان احمد کے سارے بیٹے بھی زندہ تھے۔ چنانچہ سلطان احمد کے بیٹے عثمان II نے سلطان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گیا، لیکن عثمان II کو اپنے ہی جینیسریز نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان احمد کے 2 اور بیٹے باری باری تخت پہ بیٹھے۔ پہلے مراد IV تخت پہ بیٹھے جو تخت پوشی کے وقت محض 11 سال کے تھے۔ چنانچہ ان کے دور میں سلطنت کے سارے فیصلے ان کی والدہ قسیم سلطان کیا کرتی۔ سلطان مراد IV کے بعد ان کے بھائی ابراہیم تخت نشین ہوئے جو دماغی طور پہ ٹھیک نہ تھے، چنانچہ ان کے دور میں بھی قسیم ہی انڈائریکٹلی حکومت کر رہی تھی۔ ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے محمد IV صرف 6 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، لیکن یہ سلطان بھی سلطنت چلانے کے لیے قسیم پہ ہی انحصار کیا کرتے۔ ویورز، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت مکمل طور پہ زوال کا شکار تھی۔ عثمانی فوج کئی محاذوں پہ جنگیں بھی ہار رہی تھی اور آہستہ آہستہ اپنے علاقے بھی کھو رہی تھی۔ اس کے بعد سلطان محمد IV کی نسل سے کئی سلطان تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے تخت پہ بیٹھے، لیکن ان میں سے اکثر کو سلطنت چلانے کا زیادہ پتہ نہ تھا۔ چنانچہ ہم سلطان عبدالحمید ون کے دور میں آتے ہیں، جنہوں نے سلطنت کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف سلطان سے مدد مانگی، لیکن چونکہ عثمانی خلافت اس وقت خود لڑکھڑا رہی تھی تو سلطان نے مدد سے انکار کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے سلیم III تخت نشین ہوئے، جنہیں کافی باصلاحیت سلطان سمجھا جاتا تھا، تاہم انہیں ایک سازش کے ذریعے جینیسریز کے ہاتھوں قتل کرا دیا گیا۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان سلیم III کے قتل کے وقت عثمانی خاندان کے صرف 2 مرد ہی زندہ بچے تھے۔ یہ دونوں سلطان عبدالحمید کے بیٹے مصطفیٰ IV اور محمود II تھے جو باری باری تخت پہ بیٹھے۔ سلطان محمود II نے اپنے دور میں سلطنت کے طور طریقوں میں بہت زیادہ اصلاحات کیں، یہاں تک کہ سلطان اور حکومتی لوگوں کے کپڑے تک تبدیل کر دیے گئے۔ انہی کے دور میں عثمانی سلطنت اور آل سعود پہلی دفعہ آمنے سامنے آئے۔ ان کی وفات کے بعد عثمانی سلطنت 2 سمتوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ 2 سمتیں سلطان محمود II کے 2 بیٹے سلطان عبدالمجید ون اور سلطان عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ اگلے آنے والے سلطان سلطنت میں اٹھنے والی بغاوتوں اور دشمن سازشوں کے خلاف ناکام رہے، لیکن ان میں ایک سلطان ایسے بھی تھے جو اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آ رہے تھے۔ ان کا نام سلطان عبدالحمید II تھا، جنہیں عثمانی سلطنت کا آخری بااثر سلطان سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور میں سلطنت معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکی تھی اور عثمانی سلطنت کو اب یورپ کا ایک بیمار مرد کہا جانے لگا۔ سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کی طرف سے دی جانے والی کئی آفرز کو ٹکرا دیا، جن سے عثمانی سلطنت کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے، لیکن سن 1909 میں دشمن عناصر سلطان عبدالحمید کو معزول کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطان عبدالحمید کے بھائی سلطان محمد V سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور آخرکار عثمانی یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے نتیجے میں اتحادی طاقتوں نے عثمانی سلطنت کو 15 سے زائد ملکوں میں تقسیم کر دیا۔
سلطان محمد 5 کے بعد عثمانیوں کے 36ویں اور آخری سلطان سلطان محمد 6 بنے، جو بس نام کے ہی سلطان تھے۔ چنانچہ سن 1922 میں جب مصطفیٰ کمال نے ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھی تو سلطان محمد 6 کو معزول کر دیا گیا۔ ویورز، عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس خاندان کے لوگوں نے اپنے آپ کو عثمان اوغلو کہلوانا پسند کیا، جس کا مطلب تھا عثمان کی اولاد۔ یہ نام اپنانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس خاندان کے نسب کو واضح طور پہ پہچانا جا سکے، اور یہ لوگ عثمانی سلطنت کے بانی اور پہلے سلطان عثمان غازی کے نام سے بھی جڑے رہیں۔ چنانچہ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد اس خاندان کے 36ویں سربراہ آخری عثمانی سلطان محمد 6 بنے، لیکن سلطنت کا خاتمہ ہونا عثمان اوغلو خاندان کے لیے مصیبتوں کی شروعات تھی۔ مارچ سن 1924 میں ٹرکش پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس میں عثمانی خاندان کے 156 افراد کو ترکی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، اور اس خاندان کے تمام افراد کی ٹرکش شہریت بھی منسوخ کر دی گئی۔ محمد 6 کے بعد سلطان عبد المجید II اس خاندان کے 37ویں سربراہ بنے، جو مسلمانوں کے آخری خلیفہ بھی مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی فرانس کے شہر نائس میں گزاری اور اپنی پوری زندگی کبھی ٹرکی نہ آ سکے۔ عبد المجید II کے انتقال کے وقت ٹرکش حکومت نے انہیں ٹرکی میں دفنانے کی اجازت بھی نہ دی، چنانچہ انہیں مدینہ میں ایک خلیفہ کے طور پہ دفن کیا گیا۔ ان کے بعد سلطان مراد کے پوتے شہزادے احمد نہاد اس خاندان کے اگلے سربراہ بنے، جو اس خاندان کے سب سے نااہل سربراہ بھی مانے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عثمان اوغلو خاندان کے مستقبل کے لیے کچھ بھی نہ کیا، جس وجہ سے یہ خاندان غربت کے دھانے پہ پہنچ چکا تھا۔ ان کا انتقال سن 1954 میں دل کا دورہ پڑنے سے ہوا اور انہیں شام کے ایک عام سے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے سوتیلے بھائی عثمان فواد اس خاندان کے 39ویں سربراہ بنے۔ دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ نے انہیں برطانوی فوج میں ایک کرنل کا عہدہ دینے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے عثمانی سلطنت کے پرانے اتحادی جرمنی کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی ایک بھانجی نیلوفر سلطان کی شادی نظام خاندان میں معظم جاہ سے کرائی۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے اگلے سربراہ سلطان عبدالعزیز کے پوتے شہزادے محمد بنے، جو فرانس میں ہی آباد تھے، اور انہیں فرانسیسی شہریت بھی دے دی گئی۔ ان کے بعد اس خاندان کا اگلا سربراہ سلطان مراد 5 کا پڑپوتا شہزادے علی واصف بنا، جنہیں سن 1974 میں ٹرکی آنے کی اجازت دے دی گئی، جس کے بعد آپ استنبول میں ہی رہے۔ ان کے انتقال کے بعد اس خاندان کی سربراہی عثمانی سلطنت کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید II کی نسل میں منتقل ہوئی، اور ان کے بڑے پوتے شہزادے اورحان اس خاندان کے 42ویں سربراہ بننے میں کامیاب ہوئے۔ ایک عظیم ترین اور مالدار سلطان کا پوتا ہونے کے باوجود یہ ٹیکسی چلا کے گزر بسر کیا کرتے۔ آپ سن 1994 تک عثمان اوغلو خاندان کے سربراہ رہے، اور ان کی وفات کے بعد سلطان عبدالحمید کے ایک دوسرے پوتے ارطغرل عثمان اس خاندان کے 43ویں سربراہ بنے۔ انہیں سن 2004 میں ٹرکش پاسپورٹ اور نیشنلٹی دے دی گئی، اور وفات کے بعد اپنے دادا سلطان عبدالحمید کے مزار میں دفن کیے گئے۔ ان کی وفات کے بعد اگلے سربراہ سلطان محمد 5 کی نسل سے بایزید عثمان بنے۔ ملک بدر ہونے کے بعد آپ امریکہ میں رہے اور امریکی فوج میں مختلف عہدوں پہ فائز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی شادی نہ کی، یہی وجہ ہے کہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ ان کی وفات کے بعد عثمانی خاندان کے 45ویں سربراہ دندار علی عثمان بنے۔ سن 1974 میں عثمانی خاندان کو ٹرکی واپس آنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن انہوں نے ٹرکی جانے کی بجائے شام میں رہنے کو ترجیح دی۔ لیکن جب شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو پریزیڈنٹ طیب اردوغان کے حکم پر انہیں شام سے نکال لیا گیا، جس کے بعد یہ بھی استنبول میں آباد ہوئے۔
آپ سن 2021 تک عثمان اوغلو خاندان کے سربراہ رہے اور ان کے بعد ان کے بھائی ہارون عثمان اس خاندان کے 46ویں سربراہ بنے، جو عثمانی خاندان کے موجودہ سربراہ بھی ہیں۔ اگر عثمانی سلطنت کا خاتمہ نہ ہوتا تو ہارون عثمان اس عظیم سلطنت کے 46ویں سلطان ہوتے۔ سن 2018 میں طیب اردگان حکومت نے عثمانی خاندان کے تمام افراد کو ٹرکش نیشنلٹی دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد آج اس خاندان کے کم و بیش 100 افراد یورپ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ ٹرکی میں بھی آباد ہیں۔ ویورز، ہندوستان کی عظیم ترین مغل سلطنت کے آباء و اجداد کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری مغل شہنشاہ تک کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔